بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھ سختی سے رگڑ کر لمبی سانس کھینچ کر تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کسی انتہا پر ہوتا ہے۔ صبر بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے حالی نہیں آئے گا۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یقین مانے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس نے صبر کر کے اللہ پہ چھوڑ دیا تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ یا رب وہ صبر عطا کر جس کے بعد حوصلہ نہ ٹوٹے۔ چلو صبر کر لیتے ہیں، سنا ہے رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، جب آ جاتا ہے نا تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ صبر وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں اپنے اللہ پر یقین ہوتا ہے۔ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو وہ مقام دراصل صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بددعا ہی تمہارا پیچھا کر رہی ہو، بعض اوقات کسی کا ضبط اور بے پناہ صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں بھاری رکاوٹ بن جاتا ہے۔ صبر کرنا سیکھ لے، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقتوں سے گزر رہے ہیں اور اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ پوچھا گیا صبر و جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ اور پھر میں نے وہاں صبر کر لیا جہاں لوگوں کے لہجوں کو ان کے منہ پر مارنے تھے۔ صبر رکھے اذیت اجر بن جائے گی۔ جہاں بندے کے صبر کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے وہیں پروردگار فرما دیا کرتے ہیں کن، اور ناممکن پھر ممکن ہو جایا کرتا ہے۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا اچھا تو ایسے راضی، میں بھی ایسے راضی۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ صبر ایسی چیز ہے جو کسی کا بھی غرور توڑ دیتی ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے معجزے ہوا کرتے ہیں۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بددعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ برباد کر سکتا ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ صبر وہ آنسو ہے جو پلکوں تک آ کر بھی آنکھوں سے نہ گرے۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو ہمارا اللہ ہے۔ صبر کرنے پر آؤں تو مڑ کر نہ دیکھوں، تو نے دیکھا ہی نہیں میرا پتھر ہونا۔
صبر تہذیب ہے محبت کی، وہ سمجھتے ہیں بے زباں ہوں میں۔ صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ صبر تو آخر کرنا ہی پڑتا ہے، مگر آغاز میں کرنے سے انجام شاندار ہو جاتا ہے۔ صبر کی حد تو یہ ہے کہ تقدیر کے فیصلے پر شکوہ نہ ہو۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے، جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد ہو رہتی ہیں۔ یا رب وہ صبر عطا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی پکڑ کر ہم اتنے چلے کہ رستے حیران رہ گئے۔